یہ حکومت جو ہے یہ تو بیسیکلی جو پاکستان کے اثاثے ہیں وہ بیچی جا رہی ہے. جس طرح ہمارا بیڑا غرق کیا نا یہ ان بچوں کو نہ کرو ہتھا نہ لائی گنڈ دندا نال کھولنی پہنتی. سر اسٹوڈنٹس کو نا ایک اوور آل ایک یہ فیلنگ ہے کہ جی مزہ نہیں آ رہا. تھانوں کے باہر پیرنٹس کی لاتعداد سر لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے بچے چھوڑو. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں آنیسٹلی بڑا سہما ہوا ہوں سر، میں گھبرایا ہوا ہوں. سر بتائیں نا کس کو کرنا ہے؟ سر کسی کو بھی نہیں کرنا. سر بات یہ ہے کہ یہ جو بچوں کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے، یہ پتہ نہیں کیوں اس سے سب گھبرا نہیں رہے. میں اکیلے ہی اس طرح دیکھ رہا ہوں یا شاید سب کو مسئلہ ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اگین ابھی تک خاتون کا بچی کا کوئی نام بھی نہیں سرفیس ہوا. ٹھیک ہے، اچھا اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ کنسپیرسی تھیریز آ رہی ہیں کہ جی پیچھے فلانے سپورٹ کر رہے ہیں، ادھر وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، جو ہے وہ مینپولیٹ کر رہے ہیں، ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کہ اچھا وہ باتیں درست ہو نہ ہوں، اور بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہو، اور ان اینی کیس ظاہر ہے مطلب جب اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ہر کوئی مطلب اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی کوئی منظم قسم کی فورسز ہوں پیچھے، تو ابھی تک تو لڑکی کا نام پتہ لگ جانا چاہیے نا. اگر ابھی تک بھی نہیں پتہ لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پرابیبل یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی. رائٹ. ٹھیک ہے، اب ایک چیز ہوئی نہیں موسٹ پرابیبلی، اچھا خدا نہ خواستہ اگر ہوئی بھی ہو تو اگین زیادہ تر اسٹوڈنٹس تو اندھیرے میں ہے نا، ان کو تو نہیں پتا ابھی تک کہ لڑکی کا نام کیا ہے. سارے معاملات یہ بچے جو ہیں یہ پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ پروٹیسٹ پہ جاتے ہو تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ سر پہ ڈنڈا بھی لگ سکتا ہے. جی سر. یہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اپنے وہی بات ہے کہ آگے ان کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ ان کو رسک پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ اپنے آگے ویزے رسک پہ ڈالنے کو تیار ہیں. یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں ایک ایسی چیز پہ جو ابھی کسی طرح ثابت نہیں ہوئی کہ وہ ہوئی ہے. سر بالکل یہ. اور سر ڈنڈے کا آپ نے ذکر کیا، جب ڈنڈا پڑے اور سر پہ کچھ ہو جائے اور احتجاج ہو رہا ہو تو آپ کسی قریبی اسپتال جو ہو نا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، قریبی اسپتال جائیں تو پرائیویٹ ہو تو آپ کا علاج نہیں کرتے، آپ کو کہتے ہیں آپ کسی پبلک ہاسپٹل میں جا کے علاج کروائیں. یہ بڑے میرے جاننے والے جو بڑے احتجاجوں میں مطلب کچھ بھی جگہ ان کے ساتھ تھا میں، جن پہ تشدد ہوا، وہ کسی پرائیویٹ اسپتال کے ان کا علاج نہیں کیا. جی یہ بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور تو ہم جو ہے نا مطلب ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ لائک اے بروکن ریکارڈ کہ ہم ایک ہی بات بار 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 کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ جو بچوں کا تاثر ہے ملک کے بارے میں کہ جدھر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، انصاف نہیں ملتا، اور اس کا ظاہر ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یہ والی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت نہیں ہے. یہ تو 77 سال بعد یہ لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں. دوسرا ایک اور چیز جو بروکن ریکارڈ والی ہے وہ یہ ہے کہ سر اسٹوڈنٹس کو نا ایک اوور آل ایک یہ فیلنگ ہے کہ جی مزہ نہیں آ رہا. تو جب مزہ ہی نہیں آ رہا تو پھر اس چیز سے کیا گھبرانا کہ فیوچر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسے نہیں کرنے دیں گے، ویسے مزہ ہی نہیں آ رہا. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ جو آج ینگ بچہ ہے جس نے مطلب اگین میں تو سر آج میں ریلز دیکھ رہا تھا تو فارورڈ کرتے کرتے وہ انجینئر مرزا کی ریل آ گئی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تو بچوں کو اب یہی کہتا ہوں نئی جنریشن کو کہ پڑھو اور اس کے بعد باہر چلے جاؤ اور کچھ دوڑ لگاؤ اور وہیں پہ کماؤ کھاؤ اور یہاں پہ ریمیٹنس بھیجو، ادھر تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی ٹائپ مال. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ سینٹیمنٹ، اور یہ اس کی بات ٹھیک ہے مجھے صحیح لگ رہی ہے، تو ایک طرف یہ سینٹیمنٹ ہے اور دوسری طرف وہی بلی بات ہے کہ جن بچوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے تو باہر جانے کا بھی چانس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اچھا باہر پھڈا ہے کوئی لڑکی، مطلب ناٹ شور کہ ہوا ہے نہیں ہوا، لڑکی کا نام کیا ہے، لیکن بس ہو رہا ہے کچھ دنگا، آ جاؤ ہم بھی چلتے ہیں. یہ ایک اتنی خطرناک بات ہے. اگر ان بچوں کو آج آپ نے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نہ دی، یہ حکومت کو ریاست کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا. سر دیکھیں ایک تو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایونچوئل آؤٹ کم جو ہے، حالانکہ وہ ڈفرینٹ ایشوز، ڈفرینٹ سارٹ آف موومنٹس، مچ مور آرگنائزڈ، جو بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے اس سے بھی ایک موازنہ کیا جا رہا ہے اس چیز کا کہ جی دیکھیں بنگلہ دیش ٹائپ سچویشن یہاں کریٹ کرنے چاہ رہے ہیں.
اب ناٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے فرام دیٹ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اینڈ دیٹ یوتھ کا پروٹیسٹ تھا جس میں انہوں نے ایک حکومت ہی ٹاپل کر دی جو کہ بڑی لانگ لاسٹنگ گورنمنٹ تھی حسینہ صاحبہ کی. تو وہ ایک الگ چیز تھی, اس کا سب کچھ الگ تھا. بٹ دو ایک ایلیمنٹ سر دونوں میں سیم ہے کہ اسٹوڈنٹ پاور جو ہوتی ہے, دیکھیں اس ملک میں سر اتنے سالوں میں آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیوں بند کی؟ کیونکہ آپ کو ایک بنیادی طور پہ خوف تھا. آپ نے اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ایک پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے سر, جو آئی تھنک یہ تو ڈیفینیٹلی جاتا ہے عمران خان کو کریڈٹ اس چیز کا کہ یوتھ کو پولیٹیکلی اویئر کرنا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ عمران خان کی باتوں کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. اس کی اچھائیاں بھی ہیں, اس کی برائیاں بھی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اب یوتھ پولیٹیکلی اویئر ہے. تو یہ پروٹیسٹ جو ہے میں تو سر دیکھ رہا ہوں کہ جو الیجڈ ریپ والی بات تھی اس سے تو ہٹ کے یہ بن گیا ہے اب پروٹیسٹ. یہ اب آج کے دن پی ٹی آئی کا بھی پروٹیسٹ ہے, اس کے ساتھ یہ شاید اکٹھے ہی چل رہے ہیں دو پروٹیسٹ. یہ بھی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا کون کو ہو از ہو اینڈ ہو از واٹ. اسٹوڈنٹس اریسٹ بھی ہو رہے ہیں. پنڈی کے مناظر دیکھ لیں آپ, لاہور کے تھانوں کے باہر پیرنٹس کی لاتعداد سر لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے بچے چھوڑو, کہ وہ اور وہ ریسٹ ہوئے ہیں. سر 250 تک کل تک نمبر تھا, آج زیادہ ہو گیا ہوگا. پیرنٹس کے اوپر سر کتنی ایسی, تو آپ تو بچوں کی حد تک بات کریں, ان کے ماں باپ کتنے سر اس وقت فرسٹریٹڈ ہوں گے. انہوں نے تو کیا کیا کر کے سر ان کو کسی اچھی کالج میں مطلب بھیجا ہوگا جو ان کو لگتا ہے اچھا کالج ہے, اچھا ہی ہوگا ایم شور جیسا بھی ہے, اور وہاں پہ وہ پڑھائی کرنے کے بجائے پچھلے 3-4 دن سے کالجز بند ہیں. آج سر تمام اسکول اور کالجز لاہور کے اندر بند تھے, کل رات کو نوٹیفیکیشن آیا, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب کل سیٹرڈے ہے تو کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پرسوں پتہ منڈے کو سکولز جو ہیں وہ آن. سو ایک کھچڑی سی بن گئی ہے, ایک گورنمنٹ کی ایک انکمپٹنس کی سر اس کے اندر مجھے نظر آتی ہے چیز کہ وہ قابو نہیں کر پا رہے سچویشن کے اوپر جس طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. چپ کرنے والی چیز نہیں ہوگی سر. دوسرا جو کیس اٹ سیلف ہے سر, اس پہ میں جانا چاہوں گا ایک ایریا پہ سر. وہ اس ایریا کا نام ہے نو اسپن زون. بل اوریلی سر ایک فاکس نیوز کے اینکر ہوتے تھے, مجھے بڑی بے حد نفرت ہے ان سے, لیکن وہ ایک سیگمنٹ کیا کرتے تھے کالڈ دا نو اسپن زون. نو اسپن زون سر وہ بیسکلی ہے جس کے اندر آپ ساری باتیں جو ہے نا وہ فیکچولی لسٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اس سے جو نتیجہ ملتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. اس کے اندر فیکچولی سر باتیں یہ ہے جیسے آپ نے کہا لڑکی کا نام نہیں پتا, لڑکی کے پیرنٹس نے آ کے جو اے ایس پی شربانوں کے ساتھ آ کے کہہ دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد سر یہ والی بات کہ اسکول کا موقف, پنجاب گورنمنٹ کا موقف, پنجاب گورنمنٹ کے جو پروب ہے اس کا موقف, کچھ اسٹوڈنٹس کا موقف آ گیا اس کے اندر. سو اگر ہم نو اسپن زون میں رہتے ہوئے بیٹھ کے بات کریں تو اس پہ تو نظر آتا ہے کہ یہ بات جو تھی, جو 3 انسٹاگرام اکاؤنٹس تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی میڈیا آرگنائزیشن سے, وہ بس انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں اسٹینڈ لون, ان سے یہ بات یہ آگ لگی. اس کے اوپر پیٹرول اس چیز پہ ڈلا کے لوگ بچے ویسے جیسے آپ کی والی فرسٹریٹڈ تھے, انہوں نے کہا جی پھر اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے اینڈ وی وانٹ جسٹس کے نعرے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں ٹوٹل اس کے اوپر. بٹ جسٹس فار واٹ؟ اب اس کا سوال تو سب سے بڑا یہ ہے نا سر, جسٹس ہو اس چیز پہ جس کے اوپر آپ کو وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ پتہ ہے کہ یہ چیز ہے. ہم دونوں آپشنز جو ہیں ہم نے اوپن رکھی ہوئی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے سر, ہماری جو ٹریننگ ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک چیز ایسی ہوئی ہے, اور اس ملک میں انفارچونیٹلی ایسے واقعے بہت آتے ہیں, اس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ پھر سامنے آ کے بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا. اس کیس میں یہ کیوں نہیں ہوا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کیس میں ابھی تک ہمارے پاس کلیئر انڈیکیشن نہیں کہ یہ لوگ ہیں کون, یہ کس علاقے سے ہیں. آپ مطلب وہاں پہ جا کے انویسٹیگیٹو کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو لوگوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے, ارد گرد جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں آپ کو, لیکن ایسی کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں. تو اب یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ بھی ہوتے رہیں گے, پی ٹی آئی کے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے, اسکول بھی بند ہوں گے, آپ کے روٹس بھی کلوز ہوں گے. تو سر دس آل لیڈس ٹو ون بیسک تھنگ کہ ملک جو ہے وہ وہی والی پریشر کوکر کی بات ہے سر, کہ اس کے اندر یہ ایڈ کر لیں اور سر لڈ جو ہے پریشر کوکر کی وہ پھڑپڑانا شروع کر دی اس نے پھر سے, مطلب وہ رک ہی نہیں رہی نا سر. تو یہ ایوری ویک دیر از اے نیو تھنگ ہیپننگ. سر یہ نا کسی نے ہمارے اس پہ کامنٹ کیا ہوا تھا شو پہ کہ جی یہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہو کہ معیشت اور فلانا اور ڈمکانا اور آئی ایم ایف اور وہ, تو یہ حکومت جو ہے یہ تو بیسیکلی جو پاکستان کے اثاثے ہیں وہ بیچی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ڈالر آ رہے ہیں, تو یہ تو کوئی کام نہیں ہے. مطلب اس طرح تھوڑی معیشت ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ تو مطلب بلکہ بیڑا غرق کر رہے ہیں ملک کا. تو آپ جو ہے وہ اچھا بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے معیشت بہتر کرنے کے لیے, آپ نے اثاثے نہیں بیچنے ہیں, لیکن جب ایکسپورٹ جو ہے وہ اوور نائٹ تھوڑی ہو سکتی ہے. مطلب اس کے لیے آپ کو
لاجسٹکس چاہیے، اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے پروڈکٹ آپ چاہیے کو سر. پروڈکٹ چاہیے، اسکلڈ لیبر چاہیے، سارا کچھ چاہیے. تو یہ ایک رات میں ہو نہیں سکتا. مطلب ایسا تھوڑی تھا کہ پاکستان آئی فون بنانا چاہ رہا تھا تو میں نے اور آپ نے روک دیا کہ نہ نہیں یار، یہ بنانا. جو کامنٹ کر رہے ہیں بڑے، اگر یہ ایلون مسک ہیں تو کوئی روبوٹ لے آئیں، ہم ان کو بنا کے بھیج دیتے ہیں باہر. بالکل. سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ایونچولی بچوں کو نوکریاں چاہیے. مطلب ایک ان کو یہ اشورٹی چاہیے کہ جب ہم پڑھ جائیں گے تو ہمیں نوکریاں ملیں گی. بچوں کو جو ہے وہ کھیل کے میدان چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ اچھی خوراک چاہیے، بچوں سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو بہت کچھ چاہیے. اچھا اب وہ اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مطلب ہونا چاہیے. اب 70 سال ہم نے ضائع کر دیے، ہم نہیں دے سکے بچوں کو. اب بات یہ ہے کہ اگر سب یہ جو میں یہ حکومت سے بات کر رہا ہوں اور میں ریاست سے بات کر رہا ہوں کہ اب اگر آپ کی نیت بہت اچھی بھی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کہ کل سارا کچھ بچوں کو ہم دینے لگے، ہو نہیں سکتا. تو پھر اب کیا کریں؟ تو پھر اب کریں یہ کہ معاشرہ کھول دیں، کہ بچوں کو یہ لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی ہمارے مالی معاملات تو بہتر نہیں ہوئے لیکن ذرا گھٹن کم ہو گئی ہے، تو اچھا چلو اب ہم تھوڑا سا انجوائز کرتے ہیں. اچھا ان کے پاس بھی بتانے کے لیے ہو کہ جوانی میں ہم نے بڑا انجوائے کیا، تو ورنہ یہ کیا بتائیں گے کیا انجوائے کیا انہوں نے. جاج کی سر، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات سر. اس میں ایک مسئلہ ہے سر، یہ آدھا کام ہوگا سر. آدھا کام سر یہ ہے کہ آپ معاشرے کو کھول کے وہ جگہیں ایسی بن جائیں جہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم انجوائے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ کلب کھل جائیں اور باریں کھل جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی آؤٹ لیٹ تو ہو نا جہاں پہ آپ اپنی انرجی نکال سکیں، کچھ کر سکیں، اور ایک مناسب طریقے سے، ایک مناسب قیمت میں. سر میرا تو اپنا خیال ہے کہ اتنے سالوں سے یہ چیز ہو چکی ہے کہ دیکھیں سر، یہ جو بچے ہیں ان کی ایوریج ایج کیا ہوگی؟ 15 16 17 18 سال کی ہوگی. ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بومرز ہیں بیسکلی، اور وہ ابھی اپنے 40s میں ہوں گے میکس. بہت حد ہوئی تو 50s میں نہیں ہوں گے، 50s میں اپنی 40s میں ہوں گے لیٹس. سر وہ پیرنٹس دیکھیں گے اگر کہ یار جب ہم بڑے ہو رہے تھے تب تو ایسا کچھ نہیں تھا، تب تو ہمیں بھی نہیں اجازت تھی، اور نہ اجازت تو ایک الگ بات ہے، چیزیں ہی نہیں تھی کرنے کو. سر اس زمانے سے لے کے اب چیزیں تو تھوڑی سی اس طرح سے تو ایڈڈ ہے نا. مطلب آپ کے پاس آؤٹ لیٹس تو ہے نا، آپ کچھ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے. ایک زمانہ تو یہ ہوتا تھا سر جب وہ بڑے ہو رہے تھے تب تو صرف پی ٹی وی آتا تھا یہاں پہ. تو وہ بھی یہ جو کرکٹ والی بات ہے سر کہ جو بابو سوچتے ہیں کہ یار ہم جب کھیل رہے تھے تب تو اتنے پیسے نہیں آتے، تب اس کو ہم لیگ کھیلنے بھیجتے ہیں. سر وہی والی بات ہے، وہ بچوں کو کہیں گے یار کہ نہیں تم بھی گھر بیٹھو، تم بھی یہ کرو. اصل میں پیرنٹس سر جب آن بورڈ ہوں گے آپ کی اور میری پالیسی کے ساتھ کہ یار ان کو مزے کرنے دو، ان کو تھوڑا انجوائے کرنے دو، لیٹ دیم پٹ آف دیئر اسٹیم سم ویئر ایلس. اور حکومت الاؤ کر رہی ہے اس چیز کو، تو بہت سارے تو شاید ایسے ہوں جو کہیں جی کہ ایسے کی تیسی پٹ آف اسٹیم ہم نے کون سے، ہمارے پاس کون سی اسٹیم پٹ آف کرنے کا تھا، ہماری تو لڈ بند ہی رکھی ہے ہمارے ماں باپ نے، ہم بھی بند رکھیں گے. ایسی کی تیسی ان بچوں کی پڑھو بیٹھ کے، اور ادھر ہی پڑھو جہاں ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ سب چھوڑو بکواس. اور کچھ چند ہوں گے سر جو کہیں گے یار بڑی اچھی بات ہے یار کہ جاؤ بیٹا فلم دیکھ کر آؤ، تھیٹر دیکھ کر آؤ، کانسرٹ دیکھ کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، لیو یور لائف. لیکن سر وہ مائنورٹی میں. سر یقیناً، اور یہ بات پتہ ہے کہ جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے دور میں نہیں تھا نا تو اس میں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بہت برا بچپن گزرا ان کا، ہمارا انکلوڈیڈ بہت برا بچپن ہم ان کے گزرا. بالکل بات. بالکل. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید کمپیئر کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا نا کہ اچھا ہم تو برے گزر رہے ہیں لیکن اچھا کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو فون شون اب سب بچوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، یہ بچے ایکچولی کمپیئر روز کرتے ہیں کہ یار وہ جو ملیشیا میں تو یہ بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں تو یہ بھی ہو رہا ہے، تو ادھر کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو آج کل کے بچوں کی زندگی زیادہ مشکل ہے. پھر آپ نے یہ 100% صحیح بات کی ہے کہ ایک تو ان کو پرانے ہماری ایج اور ہمارے سے بڑے والوں کو غصہ کہ جب ہمارا خراب تھا تو ان کا کیوں اچھا ہو. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز، ان کو یہ بھی بڑا شوق ہے یہ سمجھنے کا کہ نہیں ہمارا بالکل ٹھیک تھا. یہ جو ہے نا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ہماری تو زندگی بڑی سیڈ ہو جائے گی، تو ہم نے تو اپنی زندگی سیڈ نہیں ہونے دینی. سر میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. سو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں نا فرٹیلیٹی ریٹ گر رہے ہیں، بچے کم پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ظاہر ہے ہمارا خطہ شامل نہیں ہے، ہمارے میں بڑھ رہے ہیں جیمس. اچھا اب وہ جو ہے نا اس کی بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. جاپان ہو گیا اور یورپ کے ممالک ہو گئے، مطلب یہ ایسے ممالک ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ ہسپتال سے گھر 3 مہینے کا دودھ اور پیمپر دے کے بھیجتے ہیں اور پھر آپ کا ایک وظیفہ بھی لگا دیتے صرف ہیں. جاپان نے تو کانٹرسیپشن کو ماسٹر کر لیا انہوں نے ایز اے نیشنل سپورٹ کانٹرسیپشن.
تو اگلے آپ کا وظیفہ لگا دیتے ہیں کہ بچے پہ آپ کا خرچ کچھ نہ ہو, ہاں ہاں ہم کر دیں گے, تو ہم کر دیں گے, یعنی کہ اتنا انکریج کرنے میں. مطلب دیر ہیپی کہ ہمارے ملک کے اندر ایک اور بندہ آیا ہے, بڑے ہو کے ہماری ہیلپ کرے گا. بالکل. اچھا وہاں پہ فرٹیلیٹی ریٹس گر رہے ہیں, کیوں؟ پیپل آر ان ہیپی. اچھا جب وہ ان ہیپی ہے نا, جب ان کو لگ رہا ہے کہ یار میں لوزر ہوں, تو بیسیکلی آپ کی باڈی جو ہے نا وہ رسپونڈ کرتی ہے ویسے کہ اچھا اگر فیوریبل انوائرمنٹ ہی نہیں ہے تو اس بندے کو تو نہیں لانا چاہیے آف سپرنگ, کیونکہ وہ تو پھر ایڈورس قسم کے اس میں دور میں سے گزرے گا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مطلب آپ جو ہے نا بڑا, آپ کی باڈی, آپ کا ذہن ایسے سنک ہوتا ہے, اس میں ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے مطلب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے آپ کے باڈی کے خد و خال میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب آپ سوچ جو رہے ہو اس سے آپ کا مطلب باڈی شیپ چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ہر چیز جو ہے نا, مطلب وہ دماغ اور وہ باڈی ایک دوسرے کے ساتھ سگنلز جو ہے نا لے دے رہے ہوتے ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا. سو بنیادی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں گر رہی ہے فرٹیلیٹی, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم خوش نہیں ہیں, تو جب ہم خوشی نہیں ہے تو پھر آگے. سر پاکستان میں نا چگی والا بھی کہہ رہا ہے کہ زندگی تو بہترین, ٹھیک ہے, اس کا فرٹیلیٹی ریٹ گر ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ کہہ رہے زندگی تو بہترین, میں نے تو بہترین زندگی گزاری ہے, آگے بھی بہترین سب کچھ ہوگا. تو یہ کتنی کوئی عجیب و غریب بات ہے سر. سر یہ وہ بنا ہوا نا کہ اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے ریئلٹی کو, تو اس کے بعد پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس ریئلٹی کو چینج کرنے کے لیے. اگر آج اور میں آپ یہ فیصلہ کر لیتے کہ یار مجھے کوئی نہیں آ رہے اور ہم بنیادی طور پہ ناخوش ہیں اور اب ہمیں نا اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, سر جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اور ہم ایک فساد ہے کہ یار نہیں سب بہترین لگے رہو, تو پھر اس کی محنت نہیں کرنے کی ضرورت ہے. سر زیادہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار چیزیں ٹھیک نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, لیٹس چینج تھنگس. یہی ایونچولی تو آپ یہیں پہنچیں گے نا سارے کہ اس کو بدلاؤ, کچھ لے کر آئیں. بدلاؤ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے سر, محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ سر کام کرنے کی تو کسی کو عادت نہیں ہے, یہاں پہ مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرنے کی تو کسی کو عادت نہیں ہے. سر وہ اس کا ایک بیسک حل ہے کہ آپ پھر جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, جس میں بہت لازم ہے یہ بات کہ پیرنٹس کو بھی آپ پھر ایجوکیٹ کریں. مطلب آپ صرف یہ نہ کریں نا کہ بچوں کی زندگی اچھی کی, ان کے ساتھ ان کی بھی کریں. مطلب دیر شوڈ بی تھنگس جو کہ آپ کلیکٹیولی بھی کر سکتے ہیں کہ جی فیملی جا رہی ہے کیا کرنے. اب میں سر سنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سر, یہ بہت زیادہ اریناز کھول رہے ہیں, اسپورٹس اریناز. اب یہ نیا سر ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس بندے سے پوچھے نا کہ جی کیا نیا بزنس ہے, میں اسپورٹس ارینا کھول رہا ہوں, اس میں فٹ سال ہوگی, اس میں بیڈمنٹن ہوگی, اس میں فٹ بال بھی بڑے والی سائز کی بھی ہوگی, اور اس میں پیڈل ٹینس کے 5 کورٹ ہوئیں گے. اچھا جی پیڈل ٹینس جو ہے کتنے کی جی, آپ کا جی گھنٹہ جو ہے وہ 5,000 روپے کا. مجھے بتائیں ایک دم سے آپ نے 98% جو ہے عوام جو ہے ان کو تو اس سے آپ نے ختم کر دیا. مطلب 2% کے لیے آپ یہ 2 چلے اس کو 5 دے دیتے ہیں, 5% آلدو میں اس چیز کے پورے حق میں ہوں کہ فیسلٹیز اور بناؤ, زیادہ بناؤ. وہ فرشتہ ابھی تک سر میرے نزدیک نہیں آیا جو کہہ رہا ہے کہ یار میں اس کو بہت اکنامیکل کر کے والیوم پہ کھیلوں گا کہ زیادہ لوگ آئیں, زیادہ لوگ اس کو انجوائے کریں. اور اس کے لیے کیا کرنا, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو حکومت یہ سہولت دیتی نہیں کہ آپ اس کو اکنامیکل کریں, یا آپ ہمارے ساتھ جڑ کے ہم بناتے ہیں فار دا پبلک. کو پتہ نہیں سر پیڈل ٹینس چل پڑے یہاں پہ, کو پتہ نہیں 10 سال بعد ہم پیڈل ٹینس اولمپکس میں آ جائے, یہاں ہم تیار رکھی ہو پوری فوج کی, جاؤ جی کھیل کے ہو. فیملی ایونٹ کوئی نہیں ہے سر یہاں پہ. یا تو سر آپ گھر بیٹھیں اور بیٹھ کے سیاست کے بارے میں باتیں کریں, ہلکا پھلکا احتجاج کر لیں. آپ کے اگر 2-4 دوست آ بھی ہیں گھر پہ, تو آپ نے اگر باہر جانا ہے کھانا کھانے, تو وہ لوگ جن کے جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو بھی سکون سے جا سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس اچھے والے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہے وہ بہت سکون سے جا سکتے ہیں. باقی والا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یار پھر گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں اور فوڈ پینڈا کر لیتے ہیں, وہ بھی کوئی سستا نہیں رہا. وہ بھی جب آرڈر کرتے ہیں ٹیکس کی اماؤنٹ آتی ہے. پوائنٹ ہے سر کہ یہ سارا کچھ جو ہے, اور جو ہم پریشر کوکر کی بات کرتے ہیں, اس کی جو سب سے باٹم لیئر ہے نا وہ ہے یہ سر. شروعات تو اسی چیز سے ہوئی تھی نا. آپ سر انڈیویجولائز بھی کر دیں مزے اور انجوائے, لیکن کلیکٹیو بھی کریں, تاکہ آپ کہیں یار کہ یہ فرائیڈے نائٹ از فیملی نائٹ, ہم جا رہے ہیں واٹ ایور کرنے, ہم یہاں جا رہے ہیں. سر لاہور جیسا شہر جہاں پہ اتنی آبادی ہے, یہاں پہ گن کے ایک واٹر پارک, دیز آر فیملی ایکٹیویٹیز. دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹ کلب کے اندر ہے. لاہور کے اندر اس وقت 6 گولف کورسز ہیں, سارے پرائیویٹ کلبس کے اندر ہیں. کو باہر کا بندہ اندر نہیں جا سکتا. سنیما کتنے ہیں؟ ایک ہے, ایک انٹرنیشنل نوعیت کا سنیما ہے. باقی سارے بہت سارے ہوں گے, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. آپ کا
آپ 4 لوگوں کی فیملی, آپ کا 12,000 روپے لگے گا. سو اب کیا کریں ہم, اب ہم گھر ہی بیٹھے رہے نا. تو گھر سے آپ کو پتا ہے جو بندہ گھر بیٹھا رہے گا تو گھر پہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ بڑا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور کسی نے ایک پرانی بات جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد وہاں پہ ہوتی ہے پھڈا اور لڑائی. تو گھر بیٹھے رہیں گے تو لڑائی ہوگی, جب باہر جائیں گے تو آپ پبلک میں تو نہیں لڑیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ, گھر جا کے واپس لڑ لیں. ایکسپیرینس تو لے لیا نا آپ نے ایک نائٹ آؤٹ کا. یا کرنے کو کیا ہے, کچھ نہیں. سر یہاں پہ نا ہم جین زی کو بڑی تنقید بھی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ کمپلین ذرا ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ, اور خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بھی ہمارا ٹریگر ہے, وہ بھی ہمارا ٹریگر ہے. وہ تو وہ کئی دفعہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا وہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس ڈے بھی چاہیے ہوتا ہے سر. سب وہ اس پہ نا ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن سر ذرا غور کریں کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ایک مسئلہ مان لو نا, وہ سر ایک خاص طرح سے وہ بڑا لبریٹنگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ میں نے جو ہے نا یہ اپنایا ہے, اس کو میں نے ان کو دیکھا جین زی کو, اور پھر میں نے کہا یار کیا چیزیں ریئلائز کرنے والی ہیں. تو میں نے بہت کھلا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا بچپن برا ترین بچپن تھا, میری جوانی بری ترین جوانی تھی. یہ کسی کو اللہ جو ہے نا یہ ایسے نہیں کرے. ٹھیک ہے سر, بڑے لبریٹنگ ہے یہ بات. اور مجھے اب جو ہے وہی والی بات ہے کہ اب ہم اس عمر کے حصے میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ جب ہم بچہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس کمپٹیشن نہیں نظر آتا, وہ ہمیں ہمارے بچے جیسا لگتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ خوش رہے. ہاں سر, ٹھیک ہے, تو ہمارا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یار جس طرح ہمارا بیڑا غرق کیا نا یہ ان بچوں کا نہ کرو. اب مجھے تو سر سارے بچوں میں اپنے بچے نظر آتے ہیں کہ یار سر وہ مزدار چیز ہوئی سر. میں گولف کھیل رہا تھا تو وہ ایک بڑے پرانے ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے ریناؤنڈ اپنے زمانے میں, ویری اولڈ ناؤ, ویری اولڈ. تو انہوں نے ایک بات کی, عموماً اس بات پہ نا میں کہتا ہوں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ہنس پڑا. بات یہ تھی کہ یار پتر تو جوان ہے, ساڑی تے لنگ گئی ساری, اور تسلیم کیا انہوں نے. یہ بھی لبریٹنگ ہوتا ہے, وہ تسلیم کیا انہوں نے, پہلی دفعہ کسی نے کی میرے سامنے کہ وی فکڈ اپ, سوری, ناؤ اٹس یور ٹرن. میں خوشی مجھے اس چیز سے کہ انہوں نے مانا. غم مجھے اس وجہ سے ہوا کہ سر ایوری فک اپ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے. جب آپ مطلب کمپلیٹ فقری میں پہنچ جائے نا تو اس کے اندر سے پھر اس کو ٹھیک کرنا, جو انٹینگل کرنا, وہ گنجل جو ہے نا ایک دھاگے سے یوں کھلتے نہیں ہیں. پھر آپ نے جو کر دیا ہے نا اس کو انٹینگل کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور مسئلہ یہ ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی چل رہی ہے, تو یہ دونوں چیزوں کو پیرلل چلانا آسان چیز نہیں ہے. مطلب آپ کی اور میری ایک کوشش کاوش ہے یہ شو, یہ اور کیسے اس کے ذریعے ہم یہ باتیں کر لیتے ہیں, لوگ کچھ کو سمجھ آتی کچھ کو نہیں آتی. بٹ ان کی بات جو تھی وہ مجھے اچھی اس وجہ سے لگی کہ وہ مان گئے, بری اس وجہ سے لگی کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یو جسٹ پاسنگ دا بک, کہ بھئی کل کو سر جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوں گے یا ان کے بچے ہمارے پوتوں کو بیٹھ کے یار سوری یار ہم سے غلط ہو گیا, تو ان کو دیکھ لیں یار چیتے, ہم نے جی بھی لیا, ہم نے پی بھی لیا, ہم نے کھا بھی لیا, ہم نے سو بھی لیا, اب تو سنبھال سارا کچھ. تو یہ ذرا سیلفش بھی ہے. لیکن سر واٹ چوائس ڈڈ دیٹ اولڈ گائے ہیو, وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے یار کہ تسلیم تو کیا, یا تو مانتا کوئی نہیں ہے سر, یا تو مانتا کوئی نہیں. کہتے ہیں بڑا مزہ آیا تھا. ایسا میں بھی بائی دی وے یہ میں کہتا ہوں کہ I enjoyed my childhood in Lahore, I enjoyed my جوانی, اور میں باہر پڑھنے چلا گیا. جو باہر پڑھنے گیا obviously سر وہ بھی ایکسپیرینس ہو. او اچھا کہ اچھا آپ اس پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں, اچھا میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہوں. سر ایک گیپ جو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ یار ایک بڑا گیپ ہے کہ جو یہاں پہ جو لیول آف انڈیپینڈنس ہے, مطلب ان کے ماں باپ جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں کہتے ہیں چل پتر باہر ہو, یونیورسٹی فری ہے, جاؤ پڑھو, جا کے گھر نہ آنا, وہیں کچھ گھر کو لے لو. تو وہ دیکھ کے آپ کو ہوتے ہیں یار ہمیں تو مطلب لنچ میں بھی فون آ رہا ہے, ڈنر کیا, یہ کیا, مطلب ایکچولی ٹھیک ہو جاتی چیزیں, بٹ اٹس اے ویری ویئرڈ تھنگ. تو سر جو مطلب ناٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے فرام شہزاد گیاس صاحب, ان کا ٹائٹل ہے دا پاکستان ایکسپیرینس, جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی ڈال لیں کہ مطلب ان کے پوڈ کاسٹ کی بات نہیں کر رہا, دا ایکسپیرینس آف بینگ پاکستانی اینڈ دی بینگ بورن ہیئر, اس کے اندر یہ بہت کنفیوزنگ سر ایک انوملی ہے, ایک بہت انوملی ہے. میں ہمسائے ملک کے بارے میں یہ پورے وثوق سے بات نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ اس قسم کی چیزیں, کیونکہ بڑے سال پہلے اور بہت سالوں سے وہاں پہ جو ان کی یوتھ ہے دے ہیڈ سیورل تھنگز جو یہاں پہ آج دن تک نہیں ہے. سر ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ جب اتنے گنجل پڑ جائیں تو پھر وہ ایک ایک سے نہیں کھلتے, تو اس پہ تو بڑے وہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ ہتھاں نال لائی گنڈ دنداں نال کھولنی کھولنی پہنتی سر.
تو دوسری چیز یہ ہے سر کہ یہاں پہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا Accept کہ کیا we fucked up. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، مجھے یاد ہے خرم حسین نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ بومرز بڑے مائنڈ کرتے ہیں جب آپ ان کو بومر بومر کرتے ہو نا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو بڑے عظیم ہیں. اور آپ ان سے کبھی پوچھو گے کہ جی آپ کیوں اتنے عظیم ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے جس میں پاکستان آن دا رائز تھا. تو ہم تو جس وقت یوتھ تھے تو پاکستان تو بڑا صحیح چل رہا تھا. پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے، پاکستان کی پی آئی اے یوں تھی، فلانا ایسے تھا، ٹمکانا ایسے تھا. یہ تو ہماری یوتھ ختم ہوئی ہے تو تم لوگوں نے کچھ کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم حالانکہ نے نیپیوں میں کیا اپنا. بات یہ ہے کہ وہ کوئی سوال اس پہ یہ نہیں نہ کرتا کہ وہ جو ڈیم بن رہے تھے وہ پیسے کہاں سے کس چیز کے لیے آ رہے تھے. وہ کوئی سوال نہیں کرتا. مطلب اگر 4 روپے کا ڈالر تھا تو کیوں تھا، وہ بوریوں میں بھر کے ڈالر کیوں آ رہا تھا. سو یہ سارے سوال کیونکہ نہیں ہوتے، ان کو لگتا ہے وہ بڑے صحیح ہیں. سر ایسے ہی بارہ سر ان پروٹیسٹ کو تھوڑا سا کسی پاسل گئے، ٹھنڈی کریں تھوڑی سی. اور بچوں کو دیکھیں پھر بات بار بار جو اس طرح کی آ رہے ہیں نا کہ تھیریز ہے، جو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں ہوں کہ جی اس کے پیچھے فلانی پارٹی ان کو جو ہے نا وہ اگنائٹ کر رہی ہے، فلانا شخص باہر سے بیٹھ کے کوئی کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہوگا. پتہ ہے کیا پرابلم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تنویر نام کا لڑکا جو سمنا آباد این بلاک سے نکلا ہوگا نا، اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ سارا کچھ بھی پیچھے ہو رہا ہے. تو ذرا اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مطلب سب کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ابھی آپ کو جتنا بلیک لگ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے اتنا ہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی ہے، آگے جا کے کوئی واقع آ جائیں. گیو اٹ ٹائم، گیو اٹ ٹائم. اور اب اتنا زیادہ جو ہے نا ابھی مطلب اپنے آپ پہ انویسٹ کرو، اپنے آپ پہ بالکل وہ چھوڑو نا. پرسنل ڈیولپمنٹ شوڈ بی ویری. بس سر اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.